المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ 3 کی جن آیات مبارکہ پر ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. کل تک گفتگو تھی کہ ایمان میں ارتقاء کیسے ہوا اور کس طریقے سے عقائد میں اضافے ہوتے رہے. آج عمل صالح یعنی شریعت کے موضوع پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شریعتیں 5 ہیں. انبیاء آئے 1,24,000 لیکن شریعتیں آئیں 5. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہمارے پیغمبر کی شریعت. تو یہ جو شریعتیں آتی رہیں وہ اس لیے آتی رہیں کہ انسان ہر آن ترقی کر رہا تھا، فکر بدل رہی تھی، علم بدل رہا تھا، سماج بدل رہا تھا، معاشرہ بدل رہا تھا اور مسائل بدل رہے تھے. تو مسائل کے اعتبار سے پروردگار عالم نے شریعتوں میں تبدیلی کی. جو مسائل شریعت نوح کے زمانے میں تھے وہ تبدیل ہوئے، ابراہیم کی شریعت آئی. جو مسائل شریعت ابراہیم میں تھے وہ جب تبدیل ہوئے تو موسیٰ کی شریعت آئی. شریعت موسیٰ کے عہد میں جب مسائل تبدیل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی. شریعت عیسیٰ کے عہد میں جب مسائل تبدیل ہوئے تو آخری شریعت آئی. تو کیا اب آخری شریعت کے بعد مسائل تبدیل نہیں ہوں گے؟ ہے نا قابل غور بات؟ آخری شریعت آ گئی تو اب کیا انسان ختم ہو گئے؟ کیا ترقیاں نہیں ہوگی؟ کیا فکر نہیں بدلے گی؟ کیا مسائل تبدیل نہیں ہوں گے؟ تو بس یہیں پہ روکنا ہے اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی دیکھو، ایک مثال سے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک لباس سلوانا ہے بچے کے لیے. اس بچے کو لے کر درزی کے پاس جاؤ، دنیا میں جو بہترین کپڑا اویلیبل ہو وہ خریدو اس بچے کے لیے، اور جو بہترین درزی مہیا ہو اسے سلواؤ.
اور وہ سیے تو اس کے قد و قامت پہ پورا اترے. اب پورا اتر گیا. بچے نے لباس پہنا اور لباس واقعاً اسے زیب دے رہا تھا، لیکن 5 سال کے بعد جب بچے کا قد بڑھ گیا، 5 سال کے بعد جب بچے کا قد بڑھ گیا تو اب خطا درزی کی ہے یا خطا لباس کی ہے؟ بھائی خطا درزی کی ہے یا خطا لباس کی؟ تو نہ درزی کی خطا ہے، اس نے صحیح ناپا تھا، صحیح سیا تھا، اور نہ لباس کی خطا ہے. بات کل اتنی ہے کہ قد بڑھ گیا، لباس چھوٹا رہ گیا. تو جب تک قد بڑھتا رہے گا لباس بدلتے رہیں گے، اور جب قد آخری منزل پہ آ جائے گا تو اب جو لباس سلے گا تو مرتے دم تک کام آئے گا. اب جو لباس سلے گا وہ انسان کے مرتے دم تک کام آئے گا. تو وجہ یہی عرض کرنا تھا کہ شریعت ہے لباس جس میں انسانی ہے قد. جب عقل انسانی کا قد کمال پہ آ گیا تو آخری نبی بھی بھیجا، آخری شریعت بھی بھیجی. توجہات مبذول رہے، اس لیے تمہیدیں ہیں اور تمہیدوں کو آج ختم ہو جانا ہے، آج یعنی بات کو مکمل ہو جانا ہے. اچھا، تو شریعت میں ایوولوشن ہوا. نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، آخری نبی کی شریعت، ایوولوٹ ہوتے رہے، ترقی ہوتی رہی شریعتوں میں. اور ادھر بھائی توجہ رکھیے گا، ادھر صاحبان شریعت میں ترقی ہوئی، بیج ڈالا گیا شریعت کا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، لیکن بڑے آرام سے سننے والوں کو اختتامی مرحلوں تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اب شریعت تو آ گئی نا، اور تبدیلی کے ساتھ آئی. لائے کون؟ صاحبان شریعت، جن پر شریعتیں اتری. اچھا، اب تو ان میں بھی ترقی ہے. بیج پڑا، پودا بنا، کوپل تھا، پودا بنا، درخت ہوا، درخت اپنے پورے قد پہ پہنچ گیا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، درخت جب اپنے پورے قد پہ پہنچ گیا تو اب لمبائی میں اس کے اضافہ نہیں ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اب اس کا اضافہ چوڑائی میں ہوگا. شاخیں پھیلیں گی، پھل پھول پیدا ہوں گے اور چوڑائی میں بڑھے گا. تو بھائی جو آدم سے سلسلہ چلا وہ لمبائی میں محمد پہ آ کے رک گیا. آدم علیہ السلام سے وارثان شریعت کا جو سلسلہ چلا تھا وہ محمد عربی پر آ کر طول میں رک گیا. تو اب محمد سے بلند تو ہوگا نہیں. تو اب جو بھی حفاظت کے لیے آئے گا وہ محمد کے عرض میں آئے گا. بھائی اسی دن کے لیے تو کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اطمینان. دیکھیے اب ایک بات درمیان میں آ گئی. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ محمدیت کا جو اشتراک ہے نا، یہ ذرا سا سمجھتے چلیں. بس توجہ رکھیے گا. اب پھر آف دا ریکارڈ میں اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں، لیکن اس جملے کی وضاحت کریے. دیکھیے، کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، اور نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت. سورج اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت. چاند اللہ کی آیت، یعنی عجیب بات ہے. زمین اللہ کی آیت، میں اللہ کی آیت، آپ اللہ کی آیت. تو جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے وجود کی نشانی ہے، اور وہ ہے اللہ کی آیت. تو اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی سورج اگرچہ اللہ کی آیت ہے، لیکن اتنی مرتبہ نکلتے دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. تو اب آیت اور عادت کے فرق کو سمجھیں تو میں اپنے مرحلے سے قریب ہو جاؤں گا. سورج کا نکلنا اللہ کی آیت ہے، اتنی مرتبہ دیکھا کہ عادت بن گیا. چاند کی ذوفشانی اللہ کی آیت ہے، لیکن اتنی مرتبہ چاند دیکھا کہ اب وہ عادت بن گیا، آیت نہیں رہا. توجہ رکھیے گا. تو اب آیت میں اور عادت میں فرق عرض کروں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا.
بارش کا ہو کر طوفان کا آ جانا عادت ہے، لیکن اگر قوم نوح کے لیے آئے تو وہی آیت ہے۔ بھائی یہ بات تو واضح ہوئی نا، ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اگر قوم موسیٰ پہ آ جائے تو آیت ہے۔ بھائی فضاؤں میں پرندوں کا اڑنا عادت ہے، لیکن اگر پرندے کنکر لے کر ابرہا کی فوج پہ آ جائے تو آیت ہے۔ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، غار ثور پہ بننا آیت ہے، دروازے سے گھر میں جانا عادت ہے، دیوار توڑ کے جانا آیت ہے۔ آیت تو سمجھ میں آ گئی نا، عادت اور آیت میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ بھائی اسی لیے جب عیسیٰ کو خلاف قانون طبیعت پیدا کیا تو قرآن نے آواز دی وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اپنے اس نبی کو انسانیت کے لیے آیت بنانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ سے پیدا ہونا عادت اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا آیت۔ بھائی بات ہے کتنی آسان بات ہے۔ تو اب ایک جملہ عرض کروں، بھائی وہ بچہ جو مکے کے جاہل سماج میں پیدا ہوا، میرے جملے اب انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے گا، ایک بچہ مکے کے انتہائی جاہل سماج میں پیدا ہوا، جب کچھ بڑا ہوا تو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ کی گود میں دے دیا گیا، اور 4 سال کا ہوا تو حلیمہ کی بکریاں چرا رہا تھا، جب نوجوان ہوا تو خدیجہ کی تجارت کی ملازمت اختیار کر لی۔ بھائی یہی تو رہنا چاہیے، کسی مدرسے میں بیٹھا، کسی مکتب میں بیٹھا، کسی پڑھے لکھے انسان کی صحبت میں بیٹھا نہیں بیٹھا، اور 40ویں برس اپنی عمر کے اس نے ایک ایسی کتاب دے دی جس کا اولین و آخرین میں جواب نہیں ہے، تو اب محمد سے بڑی آیت بھی دنیا میں کوئی ہے یا نہیں؟ یعنی اس طریقے سے سوچو جس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں بات کو پہنچانے کی، تو کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی آیت میرا نبی۔ بھائی طے ہو گئی نا بات؟ محمد کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، لیکن اب آیت پڑھنے والا ہوں، اب ورونا محمد تک جانے کے لیے۔ محمد رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے اس کائنات میں۔ اور اب سورہ بقرہ میں پروردگار نے آواز دی ما ننسخ من آیت اور ننسہا ناتے بخیر منہا اور مثلہا، ہم جب کبھی اپنی کسی آیت کو وڈرا کرتے ہیں، قرآن ہے ما ننسخ من آیت اور ننسہا، جب بھی ہم کبھی اپنی آیت کو وڈرا کریں تو ناتے بخیر منہا اور مثلہا، تو یا اس سے بہتر بھیجتے ہیں یا اسی جیسی بھیجتے ہیں۔ عجیب ہے، عجیب مطلب آیت ہے قرآن۔ ما ننسخ من آیت اور ننسہا ناتے بخیر منہا اور مثلہا، ہم اگر اپنی آیت کو وڈرا کریں تو یا اس سے بہتر بھیجیں گے یا اس جیسی بھیجیں گے۔ بھائی محمد کو جب وڈرا کیا تو یا بہتر بھیج یا محمد جیسا بھیج، بہتر ممکن نہیں ہے، تو اب جو آئے گا محمد بن کے آئے گا۔ بس بہتر ممکن نہیں ہے، بس اب ظاہر ہے کہ آج گفتگو کو ختم ہو جانا ہے، اس لیے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب پروردگار نے اپنے دین اور اپنی شریعت کو پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا، انہیں رسول کہہ لو، انہیں نبی کہہ لو، انہیں اولو العزم کہہ لو،
انہیں ہادی کہہ لو، انہیں جو جی چاہے کہو، پیغمبر کہو، ہے نا. کچھ لوگ جو دین لائے، شریعت لائے، اللہ کی طرف سے ہدایت لائے. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے دو متوازی سلسلے شروع کیے. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دو متوازی سلسلے شروع کیے. فقط انہیں نہیں بھیجا جو دین لائیں، انہیں بھی بھیجا ہے جو دین کی حفاظت کریں. اب دیکھو ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں اور اس آیت کو دوسری آیت سے مربوط کروں گا. آج اگر آیتیں کچھ زیادہ ہو جائیں تو بہت معذرت خواہ ہوں. بھائی آپ ادھر تشریف لے آئیں. اب صورت حال کیا بنی کہ ایک طرف اللہ بھیجے صاحبان شریعت کو جو دین لائے، کتاب لائے، شریعت لائے، اور دوسری طرف اللہ بھیجے ان لوگوں کو جو دین کی حفاظت کرے، کتاب کی حفاظت کرے، صاحب کتاب کی حفاظت کرے، شریعت کی حفاظت کرے. توجہ رکھیے گا، سورہ صاحب کتاب کی بھی حفاظت کرے. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ، اور اس سورے کی آیت کا نشان 89 139. جا کے دیکھنا آیت کو. اور عجیب و غریب آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، قوت فیصلہ دی ہے، نبوت دی ہے نا. دیکھو یہ تینوں جوڑواں بہنیں ہیں، کتاب، حکم اور نبوت. جہاں کتاب ہوگی وہاں حکم ہوگا اور وہی نبوت ہوگی. یعنی اکیلے اللہ نے بھی کتاب کو نہیں نازل کیا حکم اور نبوت کے ساتھ، تو تنہا اس کے عقیدے میں بھی کافی نہیں ہے. اس کے عقیدے میں بھی تنہا کتاب کافی نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. ہم نے کتاب دی، قوت فیصلہ دی، شریعت دی، نبوت دی. فإن یکفر بہا ہؤلاء. تو اب ہمیں فکر نہیں ہے ساری دنیا ان کا انکار کر دے، ان نبیوں کا. بھائی توجہ رکھیے گا، بہت ہمیں پرواہ نہیں. اللہ کہہ رہا غنی ہے نا، بھائی غنی ہے، سمجھ ہے، بے نیاز ہے. فإن یکفر بہا ہؤلاء. ہمارے صاحبان شریعت کی دنیا مل کے تکفیر کر دے، انکار کر دے، ہمیں فکر نہیں ہے. فقط وکلنا بہا قوما. ہم نے ان کے لیے ایک قوم معین کر دی ہے حفاظت کے لیے. لیسو بہا بکافرین. ایسی قوم ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہیں رہی. ماضی میں کبھی بھائی عجیب. بات کو آگے جانا ہے، بات کو بہت آگے جانا ہے. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء. کر دو انکار، ہمارے نبیوں کا انکار کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. فقط وکلنا بہا قوما. ہم نے ایک قوم معین کی ہے، لیسو بہا بکافرین، جو ماضی میں، قرآن کے ماضی میں، میرے اور آپ کے ماضی میں نہیں، قرآن کے ماضی میں. بھائی یہ جملہ پہنچ گیا. لیسو بہا بکافرین. تو اب نبی کی حفاظت وہ کرے جو ماضی میں کبھی کافر نہ ہو. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا. تو اب نبی کی حفاظت وہ کرے، دین کی حفاظت وہ کرے، شریعت کی حفاظت وہ کرے، پیغمبر کی اور رسول کی حفاظت وہ کرے جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. اچھا تو ہم نے ایک قوم معین کی ہے، قوم. اب قوم کا مطلب 25,000 افراد نہیں ہے. قوم کا مطلب ملین میں نہیں، ایک ہو. اور اگر نگاہ خداوندی میں معیار پہ پورا اتر جائے تو قوم ہے نا. اب میرے سننے والے کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی خطابت ہو گئی. نہیں، یہ خطابت، خدا کی قسم خطابت نہیں ہے. خطابت کا تو میں عادی نہیں نا.
مجھے تو خطابت نہیں آتی، میں تو فقط آپ کی خدمت میں قرآن پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو بھائی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہو اور اللہ اسے کہہ دے امہ. جاؤ دیکھو سورہ نحل میں آیت ہے یا نہیں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اکیلا تھا لیکن پوری امت تھا. ابراہیم اکیلا تھا، ایک تھا، پوری امت تھا. تو قوم ضروری نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ ہو، قوم ایک ہو لیکن اتنی طاقتور ہو، وہ انسان اتنا طاقتور ہو کہ نبوت کی بھی حفاظت کرے اور نبی کی بھی حفاظت کرے. طے ہو گئی نا بات طے ہو گئی. اب چلو واپس پھر قرآن کی طرف. یہ ہے سورہ انعام کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے ساتھ ایک قوم کو رکھا ہے. اور اس کی کوالٹی کیا ہے کہ ماضی میں وہ حفاظت کرنے والا کبھی کافر نہیں رہا. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس 25ویں سورے کی 6 آیت، 25ویں سورے کی 6 آیت جا کے دیکھ لینا. ہاتھ کنگن کو آرتی کیا ہے، آیت جا کے دیکھ لینا. کافر کہتے ہیں قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ. آرام سے ترجمہ سنیے گا. مشرک کہتے ہیں بھائی سورہ فرقان مکے میں نازل ہوا ہے تو مکہ مشرکوں کا شہر ہے نا، سب بت پرست ہیں. مشرک کہتے ہیں ان ھذا الا افک افتراہ، یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ہم تو نبی کو بھی ہلاک کر دیں، یہ محمد اس کی کتاب کو بھی برباد کر دیں. لیکن ہم کیا کریں؟ آنہ علیہ قوم آخرون، ایک قوم ہے جو اس کی عبادت کر رہی ہے. بھائی اب نتیجہ خود نکال لو. ان ھذا الا افک افتراہ فقد آنہ قوم آخرون، آنہ علیہ قوم آخرون. مشرک پریشان ہے بھائی ہم محمد کو قتل کر دیں، کتاب کو بھی برباد کر دیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ایک قوم ہے جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے مکے میں، مدینے کی بات نہیں ہے. بھائی سنو، اب جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا. مسلمانوں کو ابو طالب کے اسلام میں شک ہے نا بھائی، توجہ رکھیے گا. اچھا شک ہے تو رہنے دیجئے، اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلمانوں کو ابو طالب کے اسلام میں شک ہے، اگر ہے تو رہنے دیجئے، اختلاف سے فائدہ کیا ہے بھائی، اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن اس پر کسی کو شک نہیں ہے کہ ابو طالب محافظ رسول تھے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی، اور قرآن کہہ چکا ہے کہ محافظ وہ ہوگا جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو. عجیب مسائل ہیں، عجیب مسائل ہیں اور عجیب مراحل فکر ہیں. تو اب بھائی عجیب و غریب بات ہے، جو ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو وہ ہوگا محافظ رسول. تو اب جو ماضی میں کافر رہا ہوگا اسی کو ماضی کے مسلمان سے حسد ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. آدم سے قوم چلی بھائی، ایک طرف کتاب لانے والے ہیں، دین لانے والے ہیں، شریعت لانے والے ہیں، دوسری طرف وہ چلے جو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور محمد رسول اللہ پہ قوم آ کے رکی ہوئی ہے مکے میں رک گئی نا. ایک قوم ہے جو محمد کی کتاب کی حفاظت کرے گی، محمد کے دین کی حفاظت کرے گی، محمد کی شریعت کی حفاظت کرے گی، محمد کی ذات کی حفاظت کرے گی. اور اب دیکھیے گا، ایک اصطلاح ہے نا ٹیکنگ اوور، ہینڈنگ اوور، ہے نا. اب یہ مکے والی قوم چارج دے رہی ہے مدینے والوں کو. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اگر تم دین سے خارج ہو کر مرتد ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اچھا کہاں کی آیت ہے؟ مدینے کی۔ مدینے میں مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمان ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور اس مسلمانوں کے معاشرے میں آیت کیا آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان لانے والو، اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، دین سے خارج ہو جائے، تو ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، تو ہو رہے ہوں گے نا کچھ؟ بس کچھ ہو رہے ہوں گے۔ کچھ ہو رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ قرآن میں ان مرتد ہونے والوں کا تذکرہ ہے، نہ تفسیروں میں ان مرتد ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ قرآن اور ان کے درمیان کی بات ہے، اب میں نہیں جانتا، لیکن اب جو آگے ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم مرتد ہو جاؤ، ایمان لانے والو، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو جاؤ مرتد، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کے پاس تو پہلے ہی سے ایک قوم ہے۔ اللہ کے پاس تو ایک قوم موجود ہے، وہ سامنے اس قوم کو کھڑا کر دے گا، اور اس قوم کی صفت کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ۔ بھائی بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا، دوستی برابر کی ہے، دوستی برابر کی ہے۔ وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا محب ہوگا۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ تو اب ایسی قوم کو سامنے کھڑا کروں گا، ہو جاؤ مرتد، ہو جاؤ مرتد، ہمیں فکر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں فکر نہیں ہے، ہم ایسی قوم کو کھڑا کریں گے جو ہماری محب بھی ہے، ہماری محبوب بھی ہے نا؟ تو اب دو بالمقابل لوگ آ گئے، ایک ہے مرتد، ایک ہے محبوب۔ اب نہیں معلوم مرتد کون ہے، محبوب کون ہے نا؟ بھائی کیس بڑا سیریس ہو گیا نا۔ اب کہاں ڈھونڈتے پھریں کہ مرتد کون ہے؟ اچھا ہے، بات مکمل ہو گئی نا، کہاں ڈھونڈتے پھریں کہ مرتد کون ہے؟ اچھا پھر کہاں تلاش کریں محبوب کون ہے؟ لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر مرتد معلوم ہو گیا محبوب معلوم ہو جائے گا، اگر محبوب معلوم ہو گیا تو مرتد معلوم ہو جائے گا۔ تو اب مرتد تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن محبوب کو میں نے پکڑ لیا۔ قرآن نے کہا یہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اسے دوست رکھتا ہوگا، اور رسول خیبر میں کہنے لگے ایسے کو علم دوں گا جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اسے دوست رکھتا ہوگا۔ عجیب مسائل ہیں اور عجیب مراحل ہیں، اور بہت دور جانا ہے۔ اور یہ قوم جو حفاظت رسالت کے لیے معین کی گئی، لیسو بہا بکافرین۔ بھائی ذہن میں جملے رکھیے گا، اس لیے کہ آیت کو آیت سے جوڑتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ ماضی میں کبھی کافر نہیں رہے۔ اچھا تو جب ماضی میں کبھی کافر نہیں رہے تو ماضی کے مسلمان ہوں گے، ہے نا؟ ماضی کے مسلمان ہوں گے۔ جاؤ دیکھو سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا، الذین آتیناہم الکتاب ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، توجہ رہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ انا کنا من قبل مسلمین، ہم تو ماضی سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ بس ماضی سے۔ ماضی سے، یہ ماضی سے، قرآن کے ماضی سے کافر نہیں ہے۔
یہ ماضی سے مسلمان ہیں، بھائی توجہ رہے. اور اب پھر ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی، یہ ماضی ذہن میں رہے. اور میرے ہر سننے والے کے ذہن میں آیت ہوگی. اس آیت مبارکہ کو میں نے بڑا کوٹ کیا ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے لے جا رہا ہوں. ماضی کے لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں. جعلناہم، ہزاروں مرتبہ میں نے یہ آیت پڑھی ہوگی، سینکڑوں مرتبہ. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. جعلناہم ائمۃ، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے اور ہمارے آرڈر سے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان اماموں پر وحی کی کہ خیرات کرتے رہو. وہی امام پہ بھی ہوتی ہے، وہی طرح نبی پہ نہیں ہوتی. امام پر اوحینا الیہم فعل الخیرات. اب زیادہ سے زیادہ اگر فرق کرنا چاہتے ہو تو اس فرق کو بھی سنتے جاؤ. نبی پر بھی وہی ہوتی ہے، امام پہ بھی ہوتی ہے. نبی پر قول کی وہی ہوتی ہے، امام پر عمل کی وہی ہوتی ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، عمل خیر کرتے رہو، ہم نے وہی کی تو یہ عمل کی وہی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہی نہ آئے امام پر تو شب قدر میں فرشتوں کا نزول مکمل ہو جائے گا. باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. بھائی ایک لفظ سے آگے بڑھنا ہے. بھائی قرآن کافی ہے نا؟ قرآن کافی ہے تو روایت تو آج پڑھ ہی نہیں رہا ہوں میں. آج تو میں آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. یہ خیرات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے وحی کی ان اماموں پر، عمل خیر کرو، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایتاء زکات، زکات دو، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ماضی سے ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، نو مسلم نہیں ہیں. ماضی سے کانو، بھائی اللہ کا ماضی، قرآن کا ماضی، کانو لنا عابدین، وہ ماضی سے ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. اب کہاں تلاش کریں ان عبادت گزار بندوں کو جو قرآن کے ماضی سے عبادت کر رہے ہوں؟ وہ کہہ رہا ہو اس لیے کہ اب دلیل میں پھر آیت پیش کروں گا. دلیل میں پھر آیت پیش کروں گا. اچھا تو اب کچھ لوگ ہیں جو ماضی سے، بھائی اب اللہ کا ماضی اور قرآن کا ماضی مذاق نہیں ہے. میرا ماضی 20,000 سال تک جائے گا، قرآن کا ماضی خربوں سال. اچھا قرآن کا وہ ماضی جو ختم ہی نہ ہو، ہے نا؟ اچھا اس ماضی سے وہ عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں، ہے نا؟ تو اب دین کے آنے کے پہلے سے عبادت کرتے ہیں، شریعت کے آنے کے پہلے سے عبادت کر رہے ہیں. بھائی آدم کی تخلیق کے پہلے سے عبادت کر رہے ہیں، جبھی تو ماضی بنے گا نا. کہاں ڈھونڈے بھائی ایسے لوگوں کو؟ کہاں ڈھونڈے جو تخلیق آدم سے پہلے عبادت کر رہے ہیں؟ تو اگر حدیث کی کتاب بغل میں داب کے لے آؤں نا تو 1000 اعتراض میرے سننے والے کریں گے کہ راوی اچھا ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم فضائل آل محمد میں روایت پیش کریں تو راوی چیک ہوتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. اور اگر ہم کچھ کہہ دیں تو خبردار ان کے بارے میں نہ بولنا. یہ دوہرا معیار بھی بڑا عجیب ہے. یہ دوہرا معیار بھی بڑا عجیب معیار ہے. بھائی بات ہو رہی ہے نا؟ اچھا تو اب آیت کی طرف چلو. اور وہ آیت جو مشہور ترین آیت ہے قرآن مجید کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رکے رہو، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. معراج کی آیت ہے. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے محمد کو خانہ کعبہ سے عرش تک. خانہ کعبہ کا نام مسجد الحرام، عرش کا نام مسجد اقصی. بھائی یہی تو ہے نا؟ خانہ کعبہ کو اللہ نے کیا کہا؟ مسجد الحرام. عرش کو کیا کہا؟ مسجد اقصی. بھائی مسجد کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں سجدے ہوں، ہے نا؟ جہاں سجدے ہوں. ابھی بھائی
بات پہنچ گئی بھائی، بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. بھائی مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدے ہوں. تو ابھی محمد تو پہنچے نہیں، یہ کس نے سجدہ کیا تھا؟ جی پہنچ رہے ہیں نا؟ عجیب ہے. اچھا تو اب خانہ کعبہ ہے مسجد الحرام، عرش ہے مسجد اقصی. مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدے ہو چکے ہوں، ہے نا؟ اچھا تو اب سجدے تو ہو چکے ہیں وہاں. تو میرا محمد عالم انوار میں، اب یہ ماضی ہے قرآن کا، میرا محمد عالم انوار میں عرش پہ سجدے کر رہا تھا. جبھی تو عرش کو مسجد اقصی کہا. طے ہو گئی نا بات کہ میرا محمد سجدے کر رہا تھا عرش پر. اب رکے رہنا اسی مقام پر. میرے سننے والے ظاہر کے سب نماز گزار ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. اچھا کبھی مسجد میں پڑھتے ہوں گے، کبھی گھر پہ پڑھتے ہوں گے. اچھا گھر پہ جب پڑھتے ہوں گے تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہوگی، معین بناتے ہیں نا، معین جگہ. اچھا یعنی میں نے بھی اپنے لیے ایک جگہ معین کی. امتیاز حیدر صاحب اللہ مدد اللہ تشریف فرمائے، خدا ان کے سائے کو قائم رکھے، انہوں نے بھی اپنی ایک بنائی ہوئی جگہ معین. ان سے پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ اس جگہ جہاں برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے، اس کو مسجد کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اکیلے سجدے کی جگہ کو مسجد نہیں کہتے، کیا اجتماعی سجدہ ہو. عجیب ہے، عجیب. عجیب مسئلہ ہے نا. جہاں اجتماعی سجدہ ہو اس مقام کو مسجد کہتے ہیں. تو اکیلا نور محمد سجدہ نہیں کر رہا تھا، 14 کے 14 سجدہ رہتے، ہے نا؟ بات ہو گئی نا. اب ماضی سمجھ میں آیا. قانون عابدین، یہ ہے ماضی کی عبادت کرنے والے. اب کچھ بات ہو رہی نا. قانون لنا عابدین، یہ ہے ماضی کی عبادت کرنے والے، 14 کے 14 نور. اچھا ان کی سبب کیا ہے؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات، یہ خیرات کرتے ہیں. اب چلو اور آگے سورہ فاطر. بھائی لفظوں سے لفظوں کو پکڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھا نا آپ نے، ماضی سے میں امامت تک آیا، امامت سے عبادت تک گیا، عبادت سے خیرات تک آ گیا. سورہ فاطر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. یہ خیرات کرنے والے جو لوگ ہیں انہی کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، کسی فاسق کو کتاب کا وارث نہیں بنایا. پہنچ رہی ہے نا بات. تو اب خیرات سے میں کہاں پہنچا؟ خیرات سے سورہ فاطر تک کہ جنہیں ہم نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو بے توجہ رکھیے گا. کون ہے یہ مصطفیٰ بندے؟ امام ہیں، نور محمد کا جز ہیں. بے توجہ رکھیے گا. رسول کے ساتھ عرش الہی پر سجدے کرتے رہے ہیں، ہے نا. سابقن بالخیرات باذن اللہ، اور اذن الہی سے خیرات میں سبقت کرتے ہیں. کون ہے؟ مصطفیٰ بندے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے سارے بندوں میں سے ہم نے انہیں مصطفیٰ بنا لیا ہے. تو آل محمد کون؟ مصطفیٰ. کان پک گئے سنتے سنتے. حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. یعنی عجیب بات ہے، آپ کی دعا سے اللہ راضی ہوگا.
آپ کی دعا سے اللہ راضی ہوگا؟ تو اگر آپ ہی کی دعا سے راضی ہونے والا ہے تو بھئی اپنوں سے راضی کروا لو، ہمارے والوں کو چھوڑ دو۔ کان پک گئے۔ ہے نا؟ تو اب فیصلہ ہو جائے، کہ انہیں کہا کیا جائے؟ رضی اللہ کہا جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے کون؟ کتاب کے وارث ہیں، اور کتاب کے وارث ہیں، اور کتاب کا وارث کون ہے؟ مصطفیٰ۔ ثم اور رسن الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جسے ہم کتاب کا وارث بنائے وہ مصطفیٰ ہے۔ اور اب سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سلام سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔ تو اللہ تو انہیں علیہ السلام کہے اور آپ رضی اللہ پہ ٹرکھا رہے ہیں۔ عجیب کمال ہے۔ نہیں عجیب، عجیب سلسلہ فکر ہے بھائی۔ اگر آیتوں سے میرے محترم سننے والے تھک گئے ہوں تو آیتیں وڈرا کر لوں۔ بھائی قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن واقعاً کافی ہے۔ اگر کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کتاب بھیج دیتا۔ ہے نا؟ قرآن واقعاً کافی ہے، قرآن خدا کی قسم کافی ہے، ورنہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آتی۔ تو اب جس نے بھی کہا بڑی محبت سے کہا تھا، یعنی بڑی محبت سے کہا۔ رسول کو لکھنے کی زحمت سے بچا لیا، ورنہ رسول لکھتے مریض سے پریشان ہو جاتے۔ تو بڑی محبت سے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ لیکن دوسرے دن پھر کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب کافی کہا رہا۔ اب ذرا سا سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے۔ کہاں رکے؟ امام ہیں، پرانے عبادت گزار بندے ہیں، کبھی کافر نہیں رہے، کتاب کے وارث ہیں، مصطفیٰ ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ بھائی یہاں رکے ہوئے نا، لیکن صرف خیرات کرتے ہیں نہیں۔ اب آیت سنیں، اس لیے کہ لفظ کو آگے لے جانا ہے۔ فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فقط خیرات نہیں کرتے، خیرات میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ سبقت مذاق نہیں ہے۔ منہ کی طرف لقمہ جا رہا تھا، مسکین نے مانگ لیا، وہیں سے واپس ہو گیا ہاتھ۔ تو یہ کون ہے؟ سبقت کرنے والے۔ یہ لفظ سبقت ذہن میں رہے۔ اچھا، یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ سورہ واقعہ، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ لیکن آئے سے آئے جوڑتی چلی آ رہی ہے۔ کتنے قصیدے ہیں آل محمد کے قرآن مجید میں، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ جو سابق، اچھا دو مرتبہ کہا السابقون السابقون، یعنی عجیب بات ہے، خلقت میں بھی سابق ہے، ایمان میں بھی سابق ہے۔ خلقت میں بھی دو مرتبہ
خلقت میں بھی سابق ہیں، ایمان میں بھی سابق ہیں، اور یہی قریب ترین ہے اللہ کے. بھائی عرش پہ مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ بڑی سبقتیں کی تھیں. بہت دور ہوں گے. اچھا کس چیز سے؟ جہنم سے. تو بھائی آخرت میں جہنم سے دور ہوں گے. کلو مل گیا کہ یہ ہے کون؟ یہ وہی ہوں گے جو دنیا میں رجس سے دور رہے ہوں گے. قرآن کلو دیتا ہوا چلتا ہے نا. قرآن اشارے. بھائی قرآن کا کمال یہی ہے کہ عالمینی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، نام بہت کم لیتا ہے. اور زمانے رسول کے تو کل 2 انسانوں کا نام ہے، ایک جناب زید کا، زید ابن حارثہ کا، اور ایک ابو لہب کا. اور اچھا ہی ہوا، بہت اچھا ہے نا. اچھا ہی ہوا. اچھا تو اب کوالٹیز گناتا ہے قرآن. بھائی توجہات موجود رہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. قیامت میں یہ سبقت کرنے والے، یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ بڑے لوگ، اولئک عنها مبعدون، انہیں ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے. لا يسمعون حسیسها، جہنم کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں پہنچے گی. بھائی جہنم رچ ہے، جہنم رچ. بھائی توجہ رکھیے، اس لیے کہ اب میں ایک ایسے مرحلے پہ لے آیا ہوں جس مرحلے پر خود اپنی بات کی تردید کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے برسوں ایک بات کہی ہے اور اب اس کی تردید کروں گا. اچھا لا یسمعون حسیسها، اتنا دور ہوگا جہنم کہ جہنم کے شور کی آواز ان کے کان تک نہیں آئے گی، ہے نا. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اور سنو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے. بھائی رکے رہیے گا، رکے رہیے. یہ مذاق نہیں ہے جملہ، یہ جملہ مذاق نہیں ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا. ہم فی مشتہت انفسہم خالدون. جو وہ چاہیں گے وہ میں کروں گا، جو وہ چاہیں گے وہ میں کروں گا. بھائی آیت کو آیت سے ملا لو. سورہ حل عطا میں ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے آل محمد، تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا. تو دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. سیدھی بات ہے نا، کتنی سیدھی سادی بات ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آل محمد، جو ہم نے چاہا وہ تم نے کیا دنیا میں، اب تم جو چاہو گے آخرت میں وہ ہم کریں گے. یعنی برابر کا معاہدہ ہوا ہے، برابر کا معاہدہ ہے. اچھا اب سنیں اور اطمینان سے سن لیجئے. میں کبھی کبھی فضائل آل محمد کے بیان کرنے میں حیرانی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ بیان کروں یا بیان نہ کروں. اور اب وہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو بیان نہیں کرنی تھی. اب زمانے رسالت کے کل 2 واقعے سن لو، 2 واقعے، اور دونوں اتنے مشہور واقعے ہیں کہ میرا کوئی سننے والا ایسا نہیں ہوگا کہ ان واقعات سے واقف نہ ہو. بھائی فطرس ایک فرشتہ تھا، اللہ ناراض ہو گیا، کچھ تکبر، کچھ ناز آ گیا دماغ میں، پر چھین لیے، ایک ویران جزیرے میں اتار دیا. سب کو معلوم ہے. اور جبریل چلے اور اسے رسول کی خدمت میں لائے کہ یا رسول اللہ، نواسے کی سفارش سے اسے بخشوا دیں، اسے باروں پر مل جائے، ہے نا. اچھا اب گہوارے سے اس نے پرمس کیے، حسین راضی ہو گئے، اسے پر مل گئے. مشہور واقعہ ہے نا، ہے. اب سنیں بھائی، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رہے. اب دوسرا واقعہ وہ بھی مشہور ہے اور میرے سننے والوں کے ذہن میں موجود ہے، لیکن بیک گراؤنڈ سن لیجئے. قرآن کی آیت ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. دیکھو حبیب، اللہ تمہاری امت پہ عذاب نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم موجود ہو.
اچھا اب یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے قرآن فقط عقیدے سے بات نہیں کرتا، قرآن استدلال دیتا ہے، استدلال. بھئی یہ بات کیا ہوئی کہ اللہ تمہاری قوم پہ عذاب نہیں کرے گا؟ توجہ رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انت فیہ، تم موجود ہو. اب یہ آرگومنٹ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آرگومنٹ ہے. رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول ہے رحمت، تو رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے. ہے نا؟ بس سیدھی بات ہے یا نہیں؟ رحمت اور عذاب. بھائی توجہ رکھیے گا، اسے کیا جملہ رکھنا چاہوں. رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جب تک محمد ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. طے ہے نا قرآن میں؟ اچھا اور اسی قرآن میں ہے کہ جب غدیر خم میں حارث ابن نعمان فہری نے علی کی مولائیت سے انکار کیا تو آیت آئی سالہ سائل بعذاب واقع. یہ عذاب مانگ رہا ہے، ہم نے عذاب بھیج دیا. تو عذاب آیا یا نہیں آیا؟ بھائی توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ اب جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ دو واقعے، ایک فطرس کا واقعہ اور ایک غدیر خم کا واقعہ. فطرس کے واقعے میں میں نے یہ دیکھا کہ خدا ناراض تھا، امام راضی تھا، خدا راضی ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ کچھ بات باتیں ہوئی. تو یہ وہ بات تھی جو میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا. فطرس کے واقعے میں خدا ناراض تھا، توجہ رہے، امام راضی ہو گیا، خدا راضی ہو گیا. اور غدیر کے واقعے میں خدا راضی تھا، امام ناراض ہو گیا، خدا نے عذاب بھیجا. تو اب اصول کیا ملا کہ اے آل محمد، جو دنیا میں چاہو گے وہ بھی کروں گا، جو آخرت میں چاہو گے وہ بھی کروں گا. یہ ہے مقام ولایت کبریٰ. اب اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں کچھ عرض کرتا، لیکن اب میں نے گفتگو اس منزل پر ختم کر دی، اختتام پذیر ہو گئی گفتگو. یہ مقام کیا ہے؟ مقام ولایت کبریٰ. فقط ولایت نہیں، ولی تو ہر گلی میں گھوم رہے ہیں بھائی. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا ولی الاولیاء، اور فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں. دیکھیے انسان میں اگر کوئی کمال ہو نا تو اس کا اظہار بھی کمال ہے، اس کا اظہار بھی کمال ہے. تو اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمال کا اظہار کیا، کہنے لگے میں اتنا بڑا ولی ہوں کہ میرے دونوں پاؤں ساری دنیا کے ولیوں کے کندھوں پر ہیں. ٹھیک ہے، کتنے بڑے ولی ہیں. یہ مقام ولایت ہے کہ جتنے بھی ولی گزرے، جتنے آئیں گے، سب کے کندھوں پر کس کا پاؤں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا. اچھا تو اب کوئی بات ہو تو اسے کہنا بھی چاہیے. اب میں نے جب قرآن پڑھا تو اس میں نے دیکھا کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے. کس کے کندھے پہ پاؤں ہے؟ بات ختم ہو گئی بھائی. اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے. انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی. تو کندھا تو بہت دور ہے، اللہ کے تو خیر کندھا ہی نہیں ہے نا. کندھا تو بہت دور ہے. نام پہ پاؤں رکھ کے دکھلا دو اور مسلمان رہ جاؤ جب جانوں. کندھا تو بہت دور کی بات ہے. خدا کے نام پہ پاؤں رکھ کے دکھلاؤ، محمد کے نام پہ پاؤں رکھ کے دکھلاؤ اور پھر مسلمان رہ جاؤ، ولی تو بہت دور کی بات ہے جب جانوں. لیکن ایک نظر آیا، ادھر تک لا الہ الا اللہ، ادھر تک محمد رسول اللہ، کندھے پہ کھڑا ہوا بتوں کو توڑ رہا تھا.
تقریر تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. یہ ہے مقام ولایت کبریٰ. ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب تخت ہو، صاحب سلطنت ہو، صاحب حکومت ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب لشکر ہو، صاحب عسکر ہو، صاحب خزانہ ہو. ولی گلے میں توق ہو پھر بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو پھر بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہو پھر بھی ولی ہے. اجرکم علی اللہ. آ گئی نا بات کربلا تک. تو کل جہاں رکے وہاں سے اب آگے چلیں. یکم سفر کو آل محمد شام کے مرکزی بازار میں پہنچائے گئے. اب جو یہ واقعات کر رہا ہوں نا، یہ مختلف لوگوں نے لکھے ہیں. کفامی صاحب مصباح، اسفرائنی صاحب نور العینین، سید ابن طاؤس، مجلسی صاحب بحر الانوار 10ویں جلد. مختلف مقامات سے کر رہا ہوں جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں. قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علمبردار کا سر ہے. گفتگو کل کی تقریر سے متصل ہے. ابن ابو تراب کے علمبردار کا سر ہے. اس کے پیچھے عباس کے سر کے پیچھے پاپ رہنا سید سجاد، پاپی آدھا ناقے پہ نہیں تھے، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے. شام کے مرکزی بازار میں قافلہ داخل ہوا. پیغمبر اکرم کے ایک صحابی حضرت سہل ابن سعید شہرزوری ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سر کو پہچان لیا. کس کے سر کو؟ حسین کے، عباس کے نہیں، حسین کے. عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا، یہ حسین کا سر تھا کہاں ابھی عرض کروں گا. حسین کے سر کو پہچان لیا. مجمع کو چیرتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے اس ناقے کے پاس آئے جہاں پہ وہ سر تھا. اس ناقے پہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی. کہا بیوی یہ سر تو میرے مولا حسین کا ہے، آپ کون ہیں؟ بیوی یہ سر تو میرے مولا حسین کا ہے، آپ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس شہزادی نے سوال کیا کہ لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو رو کے کہنے لگی کہ میرے نانا کے صحابی تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بیوی کیا آپ علی کی بیٹی ہے؟ کہا نانا کے صحابی، میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ پوری فوج ہے، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا، لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے، کوئی چھوٹی خدمت. کہا بس میرے نانا کے صحابی اتنا کر دے کہ یہ حسین ابن علی کے سر کو آگے لے جائے تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے. دیکھیے بڑی خدمتیں ہیں، یہ جملہ میرا نوٹ کریں، بڑی خدمتیں ہیں صحابہ کرام کی واقع کربلا میں. سہل کی جیب میں 400 دینار سے نیزہ بردار کے ہاتھ میں رکھے اور کہا سر حسین کو آگے لے کے چلے جاؤ. اب ذرا سی ترتیب بدل گئی. آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پاپیادہ سید سجاد، اس کے پیچھے بیبیاں ناکوں پر. بس سنے جائیں، اطمینان سے سنیں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ 60 دقیقوں سے اوپر بات چلی گئی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ 2-4 جملے سن لیں.
یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، باب الساعات، تو اس دن تک اس مرکزی بازار کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا. ساعات کے معنی 3 گھنٹے، جمع کا صیغہ ہے. چونکہ آل محمد کا سربراہانہ قافلہ 3 گھنٹے تک اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات. چلتے رہیں، بہت اطمینان سے چلتے رہیں، اس لیے کہ آخری تقریر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو شب چہلم ہوگی، یہ چہلم کے دن ہوگی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اہل حرم دربار تک پہنچ جائیں. بس چلے. میں بار بار بیان کر چکا ہوں، تفصیلات نہیں بیان کروں گا. 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر حاکم نے فوجیں کھڑی کی تھی دائیں بائیں، اور 1,000 500 ادھر 500 ادھر، تاکہ بڑے گھرانوں کے قیدی جب آئیں تو روب میں آ جائیں. روب میں سجاد کہتے ہیں کہ جب محل شروع ہوا تو سب کو ناکوں سے اتارا گیا. اتونا بہبالن وربطونا کالاغنام، کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھا گیا. یہ جملہ واضح ہوا، یہ جملہ واضح ہوا. مویشیوں کی طرح باندھا گیا، کسی کا گلا، کسی کا چھانا، کسی کی کلائی، کسی کا پاؤں. اور اس شان سے قافلہ پہلے دروازے سے گزرا، دوسرے دروازے سے گزرا، تیسرے دروازے سے گزرا، قافلہ گزرتا جا رہا ہے. اور سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی کے جلال کا عالم یہ تھا، شہزادی زینب کے، فرمانا گھبرانا مت، گھبرانا مت، میں ساتھ ہوں. کلثوم مت گھبرانا، میں ساتھ ہوں. سکینہ تسلی رکھ، میں ساتھ ہوں. سجاد مت گھبرانا، علی کی بڑی بیٹی تیرے ساتھ ہے. ایک کو تسلی دیتی چلی. بھائی سنو، جملے سنو. اب ایک کو تسلی دی. رقیہ، سکینہ، فروا، اباب، کلثوم مت گھبراؤ، زینب تمہارے ساتھ ہے. سجاد مت گھبراؤ، زینب ساتھ ہے. جب 7واں دروازہ آیا اور کھلا اور سامنے 700 کرسی نشین نظر آئے، ہے نا، تو ایک مرتبہ یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. جملہ سنو، یا علی کہہ کے شہزادی بیٹھ گئی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ تسلی دے رہی تھی کہ مت گھبراؤ. گھبرا گئی؟ کہا نہیں، گھبرائی نہیں. میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب تجھے دربار میں جانا ہوگا، تو اگر تو گھبرا جائے تو مجھے بلا لینا. تو میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اجوکم اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین. رقیہ آؤ، سکینہ آؤ، فروا آؤ، سجاد آؤ، میرے بابا آ گئے. 2 جملے، میرے بابا آ گئے. بس آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی، ختم ہو چکی مجلس، لیکن ابھی داخلہ نہیں ہوا دربار میں. آؤ چلیں. اب دربار میں آئے. زہر ابن قیس نے حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا. یزید نے سر کو دیکھا غور سے اور ایک جملہ کہا. سر کے بال حسین کے سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے. یزید نے حسین کے سر کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. بھائی سنیں گے؟ حسین یعنی عجیب جملہ ہے. حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. کہا امیر، زہر ابن قیس نے جواب دیا، کہا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حکم اللہ. 2 جملے تو سارے بال سفید ہو گئے. بس آپ نے
آپ نے زحمت فرمائی، تقریر کو ختم کر رہا ہوں، تقریر کو اب میں ختم کر رہا ہوں۔ حسین کے سر کو دیکھا نا، پھر ایک مرتبہ بیویوں پہ یزید نے نگاہ ڈالی، کہنے لگا من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، ایک ایک کو پوچھا، اور زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا۔ ہو گئی نا بات؟ اب یزید کی نگاہ رکی سید سجاد پر، کہنے لگا من ہاذا، بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا کس کا بیٹا ہے؟ کہا حسین کا۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا علی قتل ہو گیا، یہ کون ہے؟ سجاد بولے کہ وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، وہ میرا بھائی تھا علی اکبر، اس کا بھی نام علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اچھا نہیں کیا ابن مرجانہ نے، یہ ابن زیاد کا نام ہے، اچھا نہیں کیا ابن مرجانہ نے جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد نے کہا خدا میرے باپ کے قاتل پہ لعنت کرے، یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ، یہ ہے ولایت کبریٰ، خدا میرے باپ کے قاتل پہ لعنت کرے۔ کہا میرے سامنے تمہاری ہے ضرورت، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ سجاد نے پھر جملے کو دہرایا، خدا میرے باپ پہ لعنت کرے۔ ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا، جلاد سے کہا سجاد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد تلوار لے کے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی اور سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری یہ مجال کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ تیری یہ مجال، بس آپ رو چکے نا، اب رو چکے نا، مجلس تو تمام ہو چکی ہے، مجلس تمام ہو چکی، تیری یہ مجال کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ یزید گھبرایا، کہنے لگا من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ بھائی مقتل ہے، ایک ایک لفظ مقتل کی ذمہ داری سر کرو، من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے۔ جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا، کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ نے بڑی زحمت فرمائی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ امیر آہستہ بول۔ ایک مرتبہ یزید نے زینب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حکومت دی ہوئی اللہ کی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے یزید کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد سورہ روم کی آیت پڑھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بدترین انجام اس کا ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلا دے۔ دیکھیے آیت سے گفتگو شروع ہوئی تھی، آیت پہ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ بدترین انجام اس کا ہے، یزید اس کا انجام بدترین ہوگا۔ سورہ روم کی آیت ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ پورے مجمع کو شہزادی نے دیکھا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، سفراء ہیں، وزراء ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، سرداران لشکر ہیں، ایک ایک کو بیوی نے دیکھا اور آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے، سروں کے کٹنے کے باوجود۔ یہ ہے زینب، چادروں کے چھننے کے باوجود حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، اور درود و سلام ہو میرے نانا سید المرسلین محمد مصطفیٰ پر۔ اب شہزادی کا خطبہ آغاز ہوا، اور ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کیا، اذننت یا یزید۔ بھائی عجیب و غریب جملے ہیں، کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو خطبہ عرض کروں گا، طویل خطبہ ہے، پورا گھنٹہ چاہیے اس خطبے کو عرض کرنے کے لیے، فقط دو چار جملے سنتے جائیں۔ اذننت یا یزید ان تاخذ علینا اقطار الارض وآفاق السماء لطفا من اللہ وحوانا علینا۔ یزید
یزید یہ ہمیں دیار بدیار پھرا کر اور ہماری چادروں کو چھین کر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تجھ پر اپنا لطف نازل کیا اور ہم رسوا ہو گئے؟ ارے یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور اس کے بعد آیت پڑھی لا یحسبن الذین کفروا، سورہ آل عمران کی آیت، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کریں، ہم اور عذاب میں اضافہ کریں۔ تو یزید یہ ملک نہیں، یہ مہلت ہے۔ اس آیت کا جواب یہاں دیا بھائی، کچھ بات ہو رہی ہے، اس آیت کا جواب یہاں دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی۔ بھائی عجیب و غریب جملے، کیفا یرتجا مراقبت ابن من لفظ فوہ اکباد الاسقیاء ونبت اسلامہ من دماء الشہداء، اس سے کیا خیر کی توقع رکھی جائے جس کی دادی نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو۔ بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ جی تو چاہتا تھا کہ خطبے کے کچھ اور الفاظ کروں، لیکن اب تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ اس سے کیا توقع رکھوں جس کی دادی نے میرے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگی ام من العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے؟ یہ طلقاء کیا کہا؟ طلقاء، بھائی طلقاء سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں، آپ گریہ کر چکے۔ جب رسول نے مکے کو فتح کیا تو جتنے بڑے بڑے مشرک تھے نا، وہ رسول کے قدموں پر سر رکھے ہوئے پڑے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، تاکہ جان بچ جائے۔ تو رسول نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، آج ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ رسول نے فتح مکہ کے دن کہا تم طلقاء ہو، اور زینب نے شام کو فتح کرنے کے بعد کہا تو طلقاء زادہ ہے۔ تقریر تمام ہو گئی، بس آخری جملے سنیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ اب من العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ ایماؤ کا و بناتو کا فی تقدیر، تیری کنیزیں، تیری عورتیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بس سبایا بنات رسول اللہ، اور رسول کی بیٹیاں تیرے سامنے دربار میں کھڑی ہیں، یہ تیرا عدل ہے؟ بس آخری جملہ سنیں، آخری جملہ سنیں عزیزو۔ آپ گریہ کر چکے، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ خطبے کا آخری جملہ عرض کر کے اجازت لوں۔ یہ تیرا عدل ہے کہ تیری عورتیں، تیری کنیزیں، تیری بیٹیاں، تیرے خاندان کی عورتیں وہ تو پردے میں رہیں، اور رسول دادیاں، نبی دادیاں دربار میں کھڑی ہوئی ہو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کے بیوی بیٹھ گئی۔ اور اب جو بیوی بیٹھی تو دربار میں رونے کا گل مچا، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا؟ سنا ابھی یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ محمد کی نوازی بول رہی تھی، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی۔ یزید گھبرا گیا، یزید نے سر جھکا کے ابھی یزید کچھ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں حرم سرا کا پردہ اٹھا، یزید کی عورت ننگے پاؤں ننگے سر دربار میں آ گئی۔ آخری جملہ تقریر کا، یزید گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنی ہوا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی، کہا تو بلوے میں آ گئی، تو مجمع عام میں آ گئی۔ یزید کی عورت نے کہا میں کیا کروں، میں تو حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں، میری بیٹی دربار میں بلوا